بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ایک ریاکشن ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی مولانا محمد قاسم سدوخانی کے بارے میں، اور انہوں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں اپنے ایک بیان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان باتوں کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ تو پچھلی ویڈیو میں دعوی مہدویت کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، تو اس کے اوپر میں نے ایک ریاکشن ویڈیو بنائی تھی۔ تو ان کے جو باقی باتیں تھیں جو انہوں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں کہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہیں، تو ان میں سے آج کچھ اور باتیں جو ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، اور پھر اس کے اوپر مناسب تشریح جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو آپ خود سن لیں کہ آج وہ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑھیوں والے اس کے سامنے یہ خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے۔ تو وہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ مانیں گے تو کہیں کافر ہی نہ ہو جائیں، اور یہ کہ بہت سارے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی پر بڑی زرخیز ہے ساقی، علامہ اقبال کے شعر کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ تو اب میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب، یہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے بلکہ یہ حق کو پہچان کر بیٹھے ہیں۔ ان کے اندر طلب تھی، تلاش تھی، اور ان کے اندر جستجو تھی، حق کی تلاش میں ان کے اندر پیاس تھی، تو یہ کنویں تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھایا ہے۔ اگر آپ میں بھی ان کی طرح جستجو اور طلب ہوتی تو آپ بھی وہاں بیٹھ کر صرف بیان داغنے کی بجائے یہاں پر آتے، ان سے ملاقات کرتے، اور جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نشانیاں حدیث میں بتائی گئی ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، تو یقیناً آپ بھی انشاءاللہ حق تک پہنچ جاتے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ تو ہر کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ساتھ پڑ جاتے ہیں، ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معذرت کے ساتھ آپ کی یہ بات بجا ہے، لیکن یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں آ کر قاسم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نشانیاں دکھائی گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ تحقیق کے بعد ہی ان کے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں، یہ سارے ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب آگے کیا فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، امام مہدی کی ابتدا خوابوں پر نہیں ہے۔ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، اور ایک ہی دن میں یہ ساری کہانی ہو جائے گی اور سارے لوگ اس پر اتفاق کر لیں۔ جی، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو نہ خود کے بارے میں پتہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اور نہ ہی اور لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا، اور یہ سارا معاملہ، یہ ساری کہانی ایک ہی دن میں ہو جائے گی، اور امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا خوابوں کے اوپر نہیں ہوگی، یاد رکھو اس بات کو۔ تو میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ کہانی ہوتی تو یقیناً ایک ہی دن میں ہو جاتی، لیکن امام مہدی علیہ السلام ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت 51 یا 52 سال کی عمر میں ہوگی، اور ان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ تو 40 سال سے لے کر 51 اور 52 سال کی عمر تک کا جو ٹائم ہے، جو تقریباً 11 اور 12 سال بنتے ہیں، تو یہ 11 اور 12 سال کا ٹائم کیا آپ اس کو ایک دن میں شمار کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وہی ٹائم ہے کہ جس میں لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ان کی نشانیوں کے مطابق جو ہے وہ پہچانیں گے۔ جو نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کے مطابق لوگ امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہو جائے گا؟ حالانکہ یہ بات صحیح احادیث کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے جیسا ہوگا،
ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، سر کی اگلی طرف سے بال جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہوں گے، ان کی ناک اونچی ہوگی، بنی اسرائیل کی طرح دکھتے ہوں گے، مشرق کی جانب سے ہوں گے اور شرم و حیا کا پیکر ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں احادیث میں جو ان کی موجود ہیں، یہ یقیناً اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ بیعت سے پہلے لوگ ان کو پہچان لیں، ورنہ ظاہر ہے کہ بیعت ہونے کے بعد ان نشانیوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ قیامت کی نشانیاں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو قرب قیامت کے احوال کا علم ہو۔ قیامت کے واقع ہونے کے بعد تو ان نشانیوں کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نشانی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہی کی ہیں۔ نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کے لیے بتائی گئی ہیں، بعد کے لیے نہیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو احادیث میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، یقیناً وہ بھی اسی لیے ہیں تاکہ ان کی بیعت سے پہلے لوگ ان کو پہچانیں۔ امید ہے کہ اس بارے میں آپ اپنا مطالعہ جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کو بیعت کے لیے زبردستی نکالیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے اور وہ کیسے امام مہدی علیہ السلام کو پہچان چکے ہوں گے، حالانکہ ابھی بیعت تو ہوئی نہیں ہوگی۔ بیعت سے پہلے کچھ لوگ ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کو بیعت کے لیے نکالیں گے اور زبردستی رکن اور مقام کے درمیان جو ہے وہ ان کی بیعت کریں گے۔ تو ان لوگوں نے وہ کون سی نشانیاں دیکھ لی ہیں کہ جس پر ان کو پہچان ہوگی کہ یہ شخص امام مہدی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے اور لوگوں کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ غیبی ہی ہو جائیں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت سے پہلے جو ان کے ظہور کے بعد کا جو اور بیعت کے درمیان کا جو ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے اندر لوگ ان کو ان نشانیوں کی بنیاد پر پہچانیں گے جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ناگوار خواب نظر آئے، بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ پڑھے اور مانگے اللہ سے کہ اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بچا دے۔ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خواب آتے رہے ہوں، خواب اس کو آتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ شیطانی خواب ہے، تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے خواب دیکھے ہوں، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے یہ شیطانی خواب ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، استغفر اللہ العظیم۔ ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 سے زیادہ دفعہ خواب میں دیکھا، اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی خواب ہیں، حالانکہ یہ حدیث آپ کو بھی معلوم ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی صورتی، کہ جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد قاسم نے اگر خواب میں دیکھا ہے، خواب دیکھے ہیں، تو یہ خواب اس کے شیطانی خواب ہیں، اور وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوک دیں۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور حدیث کے کتنی بڑی خلاف بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے، تو میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ استغفر اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیشانی کشادہ ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی ناک اونچی ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نام کے جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام کے جیسا اس کا نام ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ وہ مشرق کی طرف سے ہوں گے اور محمد قاسم بھی مشرق کی طرف سے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ تو جتنی حدیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری نشانیاں اسی ایک شخص کے اوپر کیسے پوری آ رہی ہیں، اور ساری نشانیاں یہ کوئی اتفاق ہے کہ ساری کی ساری نشانیاں ایک ہی شخص کے اوپر صادق آ رہی ہیں، اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں، حالانکہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح دکھتے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کس طرح دکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور عیسائیوں کی اس وقت سب سے بڑی اکثریت ہے دنیا میں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ داڑھی منواتے ہیں، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، اور حدیث میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرح دکھتے ہوں گے، تو ان کی داڑھی نہ ہونا یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی
پڑھ کے سویا کریں، کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی اور جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، تاکہ ان شیطانی معاملات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے کہا کہ محمد قاسم کے بارے میں کہ اگر اس کو اس طرح کے شیطانی خواب آتے ہیں تو وہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور دعائیں پڑھ کے سوئے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے خواب تو پورے سنے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے، تو میں آپ کے علم کے لیے، آپ کے نالج کے لیے اس بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ محمد قاسم نے اپنے ایک خواب میں یہ بات شیئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قاسم سونے سے پہلے آخری تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر سویا کرو تاکہ شیطان تم سے دور رہے۔ اور حدیث میں بھی یہی بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو رات سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پھر پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ اور محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے یہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد کیا ان کے خواب جو ہیں وہ شیطانی ہیں یا کہ رحمانی ہیں؟ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، بزرگوں نے ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ 100% کامیاب رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیطانی خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ دیں، انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو شیطانی خواب آتے ہیں تو وہ اپنی شہادت کی انگلی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ لے اپنے سینے کے اوپر، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اور آپ نے بتایا کہ یہ بزرگوں کے ایک مجرب عمل ہے، تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بات کی، بزرگوں نے اس بات کو بتایا ہوا ہے، اگرچہ یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر یہ اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ محمد قاسم نے ایک خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک اسکول میں داخلہ کراتے ہیں جہاں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر صرف نام لکھنے سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام سینے پر لکھ لینے سے شیطان قریب نہیں آتا، تو جس کے خواب میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں تو کیا اس کا وہ خواب شیطانی ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان کا خواب پھر وہ شیطانی نہیں ہے، آپ کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ہی۔ امام مہدی چونکہ آنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتایا، ماں کا نام بھی بتایا، باپ کا نام بھی بتایا، قد و قامت کے بارے میں بتایا، چہرے کا پورا نقشہ بتایا، ان کے علامات ساری کی ساری نبی علیہ السلام نے بتا دی تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی شخص کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کے بارے میں ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دیں، ان کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا، ان کے قد و قامت کے بارے میں بتایا، ان کی جسامت کے بارے میں بتایا، ہر ایک چیز کے بارے میں، ان کے نام و نسب کے بارے میں بتایا، تاکہ آنے والے دور میں لوگ جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں، لیکن آپ اس بات کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ وہ نشانیاں اسی ایک شخص محمد قاسم بن عبد الکریم پر پوری ہو رہی ہیں۔ آپ گھر بیٹھے صرف ویڈیو پہ یا بیانات میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں، آپ تھوڑی سی ہمت اور کوشش کریں اور حق تک پہنچنے کے لیے تھوڑی اپنی جستجو دکھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو ضرور آپ حق تک پہنچ جائیں گے۔ اب ان ساری باتوں کا حاصل یہ بات ہے کہ جو میں ان علماء حضرات اور سکالرز کی باتوں سے سمجھاؤں کہ جب بھی کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی اسکالر سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً امام مہدی علیہ السلام کا نام سنتے ہی وہ یہاں سے امام مہدی علیہ السلام کا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کی آمد کیسے ہوگی کہ ایک بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تینوں بیٹے آپس میں جو ہے وہ خلافت کے لیے لڑیں گے، پھر ایک شخص جو ہے وہ لوگ اس کو پکڑ کے اس کی بیعت کریں گے اور بیعت کے مقام پر ایک لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ تو بس وہ فوراً امام مہدی علیہ السلام کا نام سنتے ہی یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور کنفیوژن ہے ہمارے درمیان کہ امام مہدی علیہ السلام کا وہ جو سارا زمانہ ہے
آخر امام مہدی علیہ السلام بھی ایک انسان ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، بچپن اور جوانی گزاریں گے، اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ گزاریں گے، اور اس کے بعد وہ بیعت کے منصب تک پہنچیں گے۔ تو یہ سارا درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ ساری نشانیاں جو ان کے لیے پہچاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ مس کر جاتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بیعت کے معاملے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ یہ نشانیاں حدیث میں کیوں بتائی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ظہور سے لے کے بیعت تک کا جو ٹائم ہے 11-12 سال کا، اس زمانے میں لوگ ان کو پہچان لیں۔ اور میں یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اس بات کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پہلے ہی ایک معروف شخصیت ہوں گے اور لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہوں گے، اور ان کی بیعت سے پہلے ہی خلافت کا نظام اس مشرق کے کسی خطے میں قائم ہو چکا ہوگا، اور یہیں سے فوجیں ان کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے جو ہے وہ جائیں گی۔ اور پھر جب ان کے بیعت کا واقعہ ہوگا تو لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ وہی شخص ہے، تو سارے لوگ پہلے سے ہی ان کے معاملات کو جانتے ہوں گے اور یہ جانتے ہوں گے کہ ان کا کیا کردار ہوگا اس خلافت کے نظام میں کہ جو ان کی بیعت سے پہلے قائم ہوئی ہوگی۔ تو اسی لیے وہ ان کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں گے اور ان کو مان لیں گے۔ تو یہی سب سے بڑا سبب ہوگا کہ ایک دم سے کیسے سارے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر بلیو کر لیں گے۔ تو امید ہے کہ میں آپ کو اپنی باتیں جو ہیں وہ سمجھا پایا ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔